سمیرہ صاحبہ دیکھیں، عرض یہ ہے کہ چودھری شافع حسین صاحب یا چودھری صالح حسین صاحب مان لیا ایک لمحے کے لیے کہ وہ محسن نقوی صاحب کے کہنے پہ انہوں نے سب کچھ کیا اور پھر معاملات خراب ہوئے، لیکن جو بڑے ہیں جیسے آپ ہیں، خود چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں، شاید ہی پاکستان میں ان جیسا کوئی زیرک تجربہ کار سیاستدان بھی موجود ہو، کیا وجہ ہے کہ وہ بھی سچویشن کو نہیں سنبھال سکے یا پھر وہ بھی بیٹوں کے کہنے پر آ گئے، سب بیٹوں کے کہنے پہ چل پڑے؟ جی بالکل، بیٹوں کے کہنے پہ چلے۔ ہم بہنوں نے بہت کوشش کی ان کو سمجھانے کی، میں اور میری سب سے بڑی والی بہن، ہم بہت دفعہ ان کے گھر گئے ہیں، دوسری بہنیں بھی گئی ہیں سمجھانے کے لیے کہ یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایون میں نے ان کو یہاں تک کہا کہ بھائی جان آپ اور پرویز صاحب بیٹھ کے فیصلہ کریں، جو فیصلہ کریں گے سارے بچے مانیں گے، لیکن وہ کسی بات پہ جو بات انہوں نے نہیں کرنی تھی وہ جواب ہی نہیں دیتے تھے، اور پوری طرح وہ اپنے بچوں کے اس طرح کے جال میں آئے ہوئے تھے کہ کوئی بات ان کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی نہیں اچھا میں یہ کر لوں گا وہ کر، خاموش ہو جاتے تھے، وہ سخت مجبور تھے اس وقت، اور اسی مجبوری میں ان بچوں نے ان سے کروایا جی۔ آپ میری ساری بہنوں سے پوچھیں، ہم 6 بہنیں ہیں، 6 بہنیں یہ گواہی دیں گی جی۔ ٹھیک ہے، ابھی کوئی میڈیٹ کوئی ایسی راہ ہے سمیرہ صاحبہ کہ جس سے معاملات حل ہو جائیں، غیر مشروط راہ، یا آپ کی کوئی شرطیں بھی ہیں؟ نہیں، ہماری کوئی شرطیں نہیں ہیں اور کچھ بھی ایسا ہم بات کرنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ اس وقت جو انہوں نے وجاہت نے کھڑا کیا ہے موسیٰ الہی کو، اس کے بعد انہوں نے خود ہی دی اینڈ کر دیا جی، اور جو الیکشن پہ انہوں نے کیا سارا کچھ، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بنتی کہ ان کے ساتھ بات کی جائے۔ ایون پرویز صاحب نے بھی جیل میں یہی کہا ہے کہ مجھے بہت تکلیف دی ہے اس نے وجاہت میں، کیونکہ وجاہت کے ساتھ ان کا بہت زیادہ تعلق تھا، باقی کسی کے ساتھ، شجاعت صاحب کے بچوں کے ساتھ نہیں تھا، ہمارے ساتھ اتنا نہیں تھا جتنا وجاہت کے ساتھ تھا، ان کو بہت تکلیف ہوئی ہے اس چیز کی، لیکن اب کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے۔ جب موسیٰ آ گیا اور اس کے بعد جو الیکشن میں انہوں نے کیا اس کے بعد کیا گنجائش بنتی ہے کہ ان کے ساتھ بات بھی کی جائے؟ ٹھیک، سمیرہ صاحبہ جب چودھری شجاعت حسین صاحب، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم گورنمنٹ سے پہلے کی بات ہے، جب چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنوا رہے تھے اور وہی ان کے کینڈیڈیٹ تھے، تو پھر وہ کیوں نہیں چودھری شجاعت حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ پھر وہ عمران خان کے کہنے پہ ادھر چلے گئے، حالانکہ چودھری شجاعت حسین پرویز الہی کو ہی وزیر اعلیٰ بنا رہے تھے، یہاں تک کہ دعائے خیر بھی ہو چکی ہوئی تھی۔ دیکھیں جی، وہ ایک ٹائم تھا جب دعائے خیر بھی ہوئی تھی، اس سے پہلے جو کولیشن تھی وہ کس کے ساتھ کی؟ عمران خان کے ساتھ تھی نا۔ 10 ہمارے ممبر بنے ہوئے تھے پنجاب اسمبلی میں، وہ عمران خان کے ممبر تھے، تو ایک کسی کے ساتھ کولیشن کر کے، وعدہ کر کے، تو اس کو چھوڑ کے جانا بہت ہی معیوب بات تھی، اور ویسے وہاں پہ جو ہوا کس طرح ہوا اس کا زیادہ تو پرویز صاحب کو اور مونس کو پتہ ہے، ہمیں صرف اتنا پتہ ہے، اور ہم یہی زور دے رہے تھے کہ آپ کی کولیشن ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا، آخر دم تک ہم یہی سارے کہتے رہے انہیں جی۔ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، اس نے ہمارے پہ اعتماد کیا ہے، ہمارے 10 ممبر بنائے، یہ آپ کا اس کا اصولی موقف ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن پھر پرویز الہی صاحب دعائے خیر میں جاتے ہی نہ، اس میٹنگ کا حصہ ہی نہ بنتے؟ نہیں جی، وہ تو ان کا ظاہر ہے، نہ جاتے یا جاتے بہتر جواب وہ خود ہی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ وہ اس طرح کی جو ان کی آپس کی باتیں ہیں اور اندر کی باتیں ہیں، وہ یہ تو ان کے گھر میں بیٹھ کے وہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ہوا، فلاں جرنیل نے ہمیں یہ کہا، فلاں سیاستدان نے یہ کہا، یہ باتیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے۔ ہمیں تو یہی پتا تھا کہ جو کولیشن جو ہوئی ہے اور ہمارے ممبر ہیں اور ہماری عمران خان کے ساتھ ایک بات ہو چکی ہے، اس بات سے پھرنا نہیں چاہیے۔ اچھا سمیرہ صاحب، میں ایک اور پہلو کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے چودھری خاندان کو پرویز الہی صاحب کو پابند سلاسل بھی ایسے کہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، وہ پچھلے دنوں گر گئے تھے، ان کو بہت سخت چوٹ پہنچی تھی، ہم بڑے حیران ہیں صحافی بھی، ہم نے اتنا عرصہ کور کیا، آپ کی سیاست کو کور کیا، آپ کے کسی ایک حصے کو درد ہوتی تھی تو پورا جسم تڑپ اٹھتا تھا، پورا چودھری خاندان ایک ہو جایا کرتا تھا، آج آپ کا ایک حصہ وہ مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، دوسرا حصہ سیاست کر رہا ہے، یہ ہوا کیا خاندان کو؟ یہ کس کی نظر لگ گئی؟ نظر تو جس کی بھی لگی ہے جی، اس کا کیا کیا جائے، اس کا کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تکلیف کی آپ نے بات کی ہے، تکلیف صرف ہمیں ہے، نہ چودھری شجاعت کو تکلیف ہے، نہ ان کے بچوں کو تکلیف ہے، نہ وجاہت کو تکلیف ہے، بالکل بھی تکلیف نہیں۔ اگر انہیں ذرا بر بھی پرویز صاحب کی تھوڑی سی بھی خیال ہوتا کہ انہوں نے اس خاندان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، سب کے لیے کیا کیا ہے، تو وہ یہ جو ان کے مقابلے میں کھڑے کرتے رہے، اپنے بچوں کو کھڑا کرتے رہے، اور دی اینڈ ہے کہ وجاہت نے 25 سال کا بچہ اپنا ان کے مقابلے میں کھڑا کر دی ہے اور وہ جیل میں ہے،
اور بیمار ہے. جب اس کو ان چیزوں کا خیال نہیں آیا تو ہم کیسے سوچ لیں کہ ان کو پرویز صاحب کا کوئی خیال ہے؟ ان کو صرف اپنی سیاست ہے اور ان کو ایک ایم پی اے بنانا, ایم این اے بنانا, منسٹر بنانا ان کے نزدیک بہت بڑی اہمیت ہے, جبکہ پرویز صاحب کے نزدیک میرا نہیں خیال کہ کوئی ان چیزوں کی اہمیت ہے. ایک ایم این اے, ایم پی اے بننا, اس چیز سے وہ بہت آگے گزر چکے ہیں. اور نوبت سمیرہ صاحبہ یہاں پہ آ گئی ہیں. ہمیں نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے کبھی چودھری خاندان کی خواتین کو سیاست میں اس طرح دیکھا ہو. آپ تک کو باہر آنا پڑ گیا. کیا محسن نقوی اتنا انفلوئنشل ہے آپ کے خاندان پہ؟ جی بالکل, سارا کچھ, اور انفلوئنس اس لیے بھی ہے کہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں. اب یہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے یا یہ سارا کچھ اقرار ہے, شجاعت صاحب کے بچوں کی یا وجاہت کے بچوں کی یا وجاہت کی تو یہ اتنی پہنچ ہی نہیں تھی. یہ کون کرا رہا ہے جی؟ کس کے آرڈرز پہ سارا کچھ ہوتا رہا؟ پہلے وہ سی ایم تھا, اس نے کرایا, پھر انٹیریئر منسٹر ہے, اب اس نے کرایا. اس نے تو یہ سارا کچھ اس کی پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے جی. اسی نے گجرات ڈی پی او کو لگایا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اور سب سے حیرانگی والی بات, میرا لیے الیکشن کمیشن کو اب چاہیے کہ وہ یہ کرے کہ رات کے الیکشن کا اناؤنس کر دے کہ دن کو الیکشن ہی ہوں گے, رات کو ہوں گے, کیونکہ اس دفعہ انہوں نے رات کو بکسے بھرے ہیں. تو میرا الیکشن بھی پھر رات ہی کو ہونے چاہیے. دن کو تو پولنگ اسٹیشنوں پہ جاتے رہے, وہ کہتے رہے کہ جی پولنگ بند ہو گئی ہے. 7:30 بجے ہم, میری بہن گئی ہیں ناتھ کے پولنگ اسٹیشن پہ 7:30 بجے, جو کہ پولنگ اسٹیشن بند کر کے وہ اندر گئی ہیں. تو اندر یہ بیٹھا ہوا وجاہت کہہ رہا تھا جی پولنگ تو بند ہو گئی ہے. انہوں نے کہا 7:30 بجے بند ہوگی. اس نے کہا ہاں پولنگ بند ہوگی, ووٹ سارے جو ڈلنے تھے ڈل گئے. صحیح. تو یہ اس طرح کی چیزیں کر کے یہ کیا بینیفٹ کیا ہے؟ ایک چیز مجھے اور سمجھائیے گا, آپ کے خاندان کو توڑ کے محسن نقوی صاحب کو کیا ملے گا؟ مطلب اس میں کیا بینیفٹ ہو سکتا ہے ان کا؟ وہ جو ہمارے مخالف ہیں اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, جیسے نون لیگ کے آپ سمجھ لیں کہ عادت ہے یا جو بھی ہے, وہ ان کو راضی رکھنا چاہ رہا ہے. بس وہ یہ کریڈٹ لے رہا ہے بہت بڑا, اور یہ کریڈٹ آپ کے سامنے نہیں ہے. وہ کیا کیا کچھ بنا ہے, وہ ویسے بیٹھے بیٹھے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ بن جاؤ, تم وہ بن جاؤ. اس کی کارکردگی جو ہے نا, اس کے بل بوتے پہ اس کو یہ سارا کچھ مل رہا ہے. یہ تو ہر بندہ سمجھ رہا ہے جی. مطلب گجرات کا بچہ جو بندہ ان پڑھ بھی ہے نا, وہ بھی کہہ رہا ہے, پنجابی میں کہہ رہا ہے جی اے سارا کچھ نقوی نے کرایا جی, اے سارا کچھ نقوی نے کرایا جی. ہر بندہ یہ جانتا ہے. اور کون کر سکتا ہے یہ؟ کوئی شہباز شریف وہاں بیٹھا ہوا تو نہیں کر رہا نا, یا نواز شریف بیٹھا ہوا کر رہا ہے وہاں پہ. صحیح. ہم نے وہ منظر دیکھا سمیرہ صاحبہ, ضمانت ملتی ہے, رہائی ملتی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کو, ان کی گاڑی بیچ رستے میں روک کے ان کو گاڑی سے گھسیٹ کے نکالا جاتا ہے. تب آپ نے ان میں سے کسی سے بات کی تھی؟ کیا آپ کی اوپر ارباب اختیار سے کہیں بات ہوئی کہ یہ خاص جو ایک خاطرداری چودھری پرویز الہی کی جا رہی ہے, کیوں کی جا رہی ہے؟ چودھری پرویز الہی سے کس بات کا غصہ ہے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ باقی سب تحریک انصاف کے باقی سب چھوٹ گئے, چودھری پرویز الہی نہیں چھوٹ پا رہے. ان پہ کس بات کا غصہ ہے؟